حضرت کی جو جان ہے میرے تاجو شریعت کی کیا شان ہے. دین کو وہ ترقی عطا کریں گے، لیکن حسن کی جو ایک اولاد، ایک بیٹا پیدا ہوگا، جو ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا عالم یہ ہوگا کہ پروردگار عالم بیٹے حسین کے 9 اماموں کے اندر جتنے کمال و خوبی کو پیدا فرمائے گا ان تماموں کو جمع کر کے ایک حسن کے بیٹے کے اندر جمع فرما دے گا، اور اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ گیلان میں پیدا ہوگا، گیلان کے بعد بغداد میں آئے گا، اور بغداد میں آ کر اپنی طرف سے نہیں حکم ربی سے اعلان کرے گا، اور وہ یہ کہے گا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، تمام ولیوں کی گردن ہوگی اور حسن کے بیٹے کا قدم نازنین ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شاہ جیلا کانفرنس. نبی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ گئے تلوا تیرا. حضرات آؤ بڑی تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھاتا چلو. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی نہیں، آپ پیدا ہوئے نہیں، یہ میرے غوث کا مقام ہے، یہ میرے غوث کا مرتبہ ہے. آؤ میرے دوستو، جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کافی پہلے کے بزرگ ہیں. آپ بیٹھے ہوئے تھے، مریدوں کا حلقہ ہے، کافی مریدین بیٹھے ہوئے تھے. اسی مریدوں کے حلقے میں میرے دوستو عزیزو اس کے بعد سیدنا جنید بغدادی نے اپنے سر مبارک کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد کہتے ہیں قدمہ علی رقبتہ، قدمہ علی رقبتہ، قدمہ علی رقبتہ. جب سر مبارک کو اٹھانے کے بعد سارے مریدوں نے اور سب لوگوں نے سوال کیا حضور آخر وہ کون ہستی ہے جس کا قدم مبارک آپ کی گردن پر ہے؟ تو میرے جنید بغدادی فرماتے ہیں سنو، وہ ہستی وہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی پیدا نہیں ہوا ہے. کہا حضور آخر وہ ہستی کون ہے جس کی پیدائش نہیں ہوئی، جو پیدا نہیں ہوا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قدم میری گردن پر ہے، اس کا قدم نازنین میری گردن پر ہے. تب جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ سنو، اس کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہوگا، گیلان میں پیدا ہوگا، بغداد میں آئے گا، اور بغداد کے منبر پر بیٹھ کر جو اعلان کرے گا وہ اپنے طرف سے نہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو اعلان کرے گا. اعلان یہ ہوگا قدم حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، تمام ولیوں کی گردن ہوگی اور عبد القادر کا قدم نازنین ہوگا. تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب، بہت خوب. تھوڑی دیر کی گفتگو اور بھائی ہو جائے، محبت سارے لوگ بولنے ہو جائے، تھوڑی دیر گفتگو سنے محبت کیا تھا. حضرات وہ میرے غوث پاک ہیں، آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، لیکن خبر دی جا رہی ہے کب 1400 سال پہلے، خبر دی جا رہی ہے کب 200 سال پہلے. لیکن آؤ حضرات میں بتاتا ہوں، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ جب پیدا ہوئے تو حضرات اس سال 1 2 نہیں 1100 لڑکے پیدا ہوئے. کتنے؟ 1100. کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، سارے کے سارے لڑکے پیدا ہوتے ہیں. اور پروردگار عالم نے عبد القادر جیلانی کو جس سال پیدا فرمایا ہے اس سال 1100 لڑکے پیدا ہوئے ہیں، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی ہے. اور رب کائنات نے عبد القادر جیلانی کے صدقے میں سارے لڑکوں کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے، حق ہے. سنتے ہو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، حضرات وقت بہت کم ہے اور چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانی ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد رفتہ رفتہ بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد آپ نے تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے بعد اجازت لیتے ہیں. اجازت لینے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میری امی جان اجازت دے دیں تاکہ میں جا کر تعلیم حاصل کروں، تاکہ جا کر میں پڑھائی لکھائی کروں، تاکہ میں جا کر جو ہے تو اور زیادہ تعلیم
تعلیم حاصل کروں. حضرات اس کے بعد اتنا کی لگی, اب والدہ محترمہ سے اجازت طلب کیا. ایک ماں ہوتی ہے, ہر ماں کی دل کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جا کر تعلیم حاصل کرے, میرا بیٹا جا کر پڑھے لکھے, میرا بیٹا جا کر کامیاب ہو جائے تو میرے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. ہر ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے گا, کامیاب ہونے کے بعد جب میرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو میں چاند جیسی دلہن لے کر آؤں گی اپنے لخت جگر کے لیے. اس کے بعد جب میرا بیٹا ہوگا تو اپنی آغوش میں کھلاؤں گا. بولو ہر ماں کی آرزو ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے کہ اپنے پوتے کو اپنے آغوش میں کھلاؤں گی. لیکن میری غوث اعظم کی والدہ محترمہ کا کلیجہ دیکھو کہ جب عبدالقادر نے اجازت چاہی تو میرے غوث کی والدہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لخت جگر عبدالقادر جیلانی تم تنہا ہو, تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جا رہے ہو, مجھے بڑھاپے میں سہارا کون دے گا, اور زیادہ بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرے سہارا کون بنے گا, بیمار ہونے پر دوا کون کرائے گا, مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میرا خیال کون رکھے گا. میری غوث کی والدہ نے یہ نہیں کہا. جب دین مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کرنے کی بات آئی اور دین مصطفیٰ کی اشاعت کے لیے میرے غوث نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی ہے تو میرے غوث کی والدہ کا جملہ سنو. یہ نہیں کہا بیٹا جاؤ پڑھ لکھ کر واپس آ جانا, بیٹا جاؤ کامیاب ہو کر واپس آ جانا, بیٹا جاؤ عالم دین بن کر واپس آ جانا, بلکہ میرے غوث کی والدہ فرماتی ہے اے عبدالقادر جیلانی جاؤ, میں نے تمہیں خدا کی راہ میں وقف کر دیا ہے, میری تیری ملاقات نہ بغداد میں ہوگی, نہ گیلان میں ہوگی, نہ روح زمین پر ہوگی, اگر ملاقات ہوگی تو میدان محشر میں ملاقات ہوگی. سبحان اللہ, بہت بے شک حق ہے. ملاقات ہوگی تو میدان. اچھا آواز سمجھ میں آ رہی نا بھائی, کلیئر صاف سمجھ میں آ رہی نا, ضروری ہے. کہاں ملاقات ہوگی؟ میدان محشر میں ملاقات ہوگی. حضرات میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے, آنے کے بعد جب آپ بغداد کے قریب پہنچنے والے تھے تو جنگل میں ٹھہر گئے. حضرات 1 سال رکے, کون آیا؟ حضرت خضر. آنے کے بعد فرماتے ہیں اے عبدالقادر جیلانی حکم ہے آپ یہیں پر قیام کریں. حضرات جب کہیں پر کوئی جاتا ہے تو کھانے کا انتظام ہوتا ہے, پینے کا انتظام ہوتا ہے, اٹھنے بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے, تمام تر چیزوں کا انتظام ہوتا ہے. لیکن میرے غوث اسی بغداد جنگل میں رک جاتے ہیں. 1 سال بیتا, 2 سال بیتا, 3 سال بیتا, 4 سال بیتا, تقریباً 7 سال مکمل بیت گئے. 7 سال بیتنے کے بعد اب اجازت ہوتی کہ جاؤ. میرے غوث فرماتے کہ جب میں نے 7 سال تک بغداد کے جنگلوں میں بتایا ہے تو مجھے کھانے کو نہیں ملتا تھا تو میں ہرے پتے کھا لیا کرتا تھا, میں ہری سبزیاں کھا لیا کرتا تھا. عالم یہ تھا کہ میرے غوث اعظم کی رگیں یعنی آپ کی نس مبارک ہری پڑ چکی تھی. اور جب بغداد میں داخل ہوئے حضرت شیخ عباس بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا اے خادم دروازے کو بند کر دیا جائے, اب کوئی مسافر نہیں آئے گا, اب کوئی خانقاہ میں نہیں آئے گا. خادم اٹھا, دروازے کو بند کر دیا. سرکار غوث پاک تشریف لے گئے بغداد کے اندر اور جیسے ہی سوچا شیخ عباس و حماد کی خانقاہ میں چلے, وہاں چل کر قیام کرے. اندر جانے کے بعد آپ نے سوچا دروازہ کھٹکھٹائیں, لیکن دل نے آواز دیا اے عبدالقادر جیلانی, ایک اللہ کے ولی کے خادم کو اتنی رات گئے پریشان کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. میرے غوث فرماتے کہ میں رات میں وہی ٹھہر جاتا ہوں, اور رات سخت سردی کا عالم تھا, اسی عالم میں میں رات میں ٹھہر گیا, اور ٹھہرنے کے بعد مجھے 17 مرتبے نہانے کی حاجت ہوئی, لیکن میں نے اللہ کے ولی کے خادم کو جگانا بہتر نہ سمجھا. پوری رات بیت گئی. جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے, نماز فجر کا وقت آ جاتا ہے, شیخ عباس و حماد نے اپنے خادم سے فرمایا دروازہ کھولو. دروازہ کھول دیا جاتا ہے. میرے غوث اندر تشریف لے جاتے ہیں. جیسے ہی اندر گئے حضرت شیخ عباس حماد نے اپنے سینے سے لگا لیا, اور لگانے کے بعد فرماتے ہیں اے حسن کے لال, اے عبدالقادر, میں نے دروازہ یوں نہیں بند کرایا تھا بلکہ تمہارے آنے کی خبر مجھے تھی, تمہارے آنے کی علم مجھے تھا, میں نے جان بوجھ کر بند کروایا تھا. میں تمہارا صبر آزمانا چاہتا تھا, لیکن اے عبدالقادر جیلانی, یقیناً حسن کے لال, تم تو صبر کے پہاڑ نکلے ہو, تم تو صبر و تحمل کے پہاڑ بن کر اڑے رہے. تم نے رات میں جگایا نہیں, تم رات میں اندر نہ آئے, یقیناً تم صبر کرنے والے ہو, یقیناً تم صابر ہو. اس کے بعد شیخ عباس و حماد فرماتے ہیں کہ آج بغداد میں میرا مقام بلند ہے, بلند ہے, بلند ہے, لیکن میری نگاہ دیکھ
رہی ہے تیرا مقام اتنا بلند ہوگا کہ ولیوں کی گردن ہوگی تیرا قدم ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن شاہ جیلا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، نگاہ غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، مقام غوث اعظم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. حضرات میرے غوث اعظم نے اتنا کی نہیں. میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں نے 20 دن تک فاقہ کیا ہے. میرے غوث یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئی ہیں اگر کسی پہاڑ پر ڈال دی جاتی وہ پہاڑ بیچ سے ٹوٹ جاتا, وہ پہاڑ الگ الگ ہو جاتا, وہ پہاڑ ٹوٹ جاتا, وہ پہاڑ مصیبتوں کو برداشت نہ کر پاتا. تو حضرات سنو, جو خدا کی رضا کے لیے یعنی چلے تو خدا کی رضا کے لیے, اٹھے تو خدا کی رضا کے لیے, بیٹھے تو خدا کی رضا کے لیے. میرے عبدالقادر جیلانی اگر فاقہ کیا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے, جنگلوں میں رہے تو رب کی رضا کے لیے, سب چیز کو برداشت کیا رب کی رضا کے لیے, سردیوں کو برداشت کیا رب کی رضا کے لیے, گرمیوں کو برداشت کیا رب کی رضا کے لیے, بھوک کو برداشت کیا رب کی رضا کے لیے. تو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کر دیا عبدالقادر جیلانی کو کہ سورج 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 پہلے سلامی دیتا ہے تب طلوع ہوتا ہے. بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اے میرے عزیزوں, تھوڑا ہم اپنا جائزہ لیں. ہم غوث اعظم کی محبت کا دم بھرتے ہیں, ہم کہتے ہیں غوث اعظم سے بڑا پیار کرتے ہیں, میرے غوث اعظم سے بڑا عشق کرتے ہیں. ہم آج جب کوئی معاملات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے غیبی امداد کیوں نہیں آتی ہے. ہم نماز چھوڑیں غیبی امداد ملے گی, ارے کیسے ملے گی. نماز ہم چھوڑیں اور سوچتے ہیں غیبی امداد مل جائے, قرآن ہم نہ پڑھیں سوچتے ہیں غیبی امداد مل جائے, اللہ اس کے رسول کا ذکر ہم نہ کریں سوچتے ہیں غیبی امداد مل جائے, ہم شیطانوں والا کام کرے سوچتے ہیں غیبی امداد مل جائے. میرے عزیزوں سنو, غیبی امداد یقیناً ملتی ہے اور خدا کی مدد ملتی ہے, لیکن کب ملتی ہے جب بندہ جو بھی کام کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو حضرات سنو, آج ایک ایمانداری سے سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں, اے میرے عزیزوں ذرا یہ تو بتاؤ, کیا میرے غوث اعظم نے کبھی اپنے نبی کی سنت کو ترک کیا؟ نہیں نہیں. نماز کو چھوڑا؟ نہیں نہیں. کبھی کسی عبادت کو ترک کیا؟ نہیں نہیں. کبھی کسی فرض کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. تو میرے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں, ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں, ان کی محبت کا دم کرنے والوں, سنو, اگر غوث اعظم سے محبت ہے تو عہد کر لو کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے, ہم قرآن ضرور پڑھیں گے. اگر غوث اعظم سے محبت ہے تو یہ عہد کر لو کہ ہم دینی تعلیم حاصل خود بھی کریں گے, اپنے بچوں کو بھی دلائیں گے. اگر غوث اعظم سے محبت ہے تو یہ عہد کر لو کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار اولاد بنیں گے. یہیں پر ٹھہر کر ایک جملہ میں کہوں گا, اے بغداد جانے والوں, اے اجمیر جانے والوں, اے دیوا جانے والوں, اے کلیر جانے والوں, اے بریلی جانے والوں, اے کچوجا جانے والوں, تم چاہے جتنے چکر لگا لو, تم یہ سوچو کہ ہم بغداد میں جا کر اپنے غوث اعظم کو راضی کر لیں, گھر میں ماں ناراض ہے. ہم اجمیر میں جا کر غریب نواز کو راضی کر لیں, گھر میں ماں ناراض ہے. ہم دیوا جا کر وارث پاک کو راضی کر لیں, گھر میں ماں ناراض ہے. ہم کی چوچا جا کر مخدوم اشرف سمنا کی بارگاہ میں حاضری دے کر ان کو راضی کر لیں, گھر میں ماں ناراض ہے. تو سنو, بغداد معلّہ ہو یا اجمیر معلّہ, اس دودیا گنبد سے آواز آئے گی, اے میرے غلام, اگر میری رضا چاہتا ہے تو پہلے گھر میں جا کر اپنی ماں کو راضی کر لے. اس لیے ماں کی رضا میں خدا کی رضا ہے, اور خدا کی رضا میں ساری کائنات کی رضا ہے. بے شک, بے شک, حق ہے, حق ہے, بہت کو بے شک, بہت اچھی بات. ساری کائنات کی رضا. حضرات, وقت کا خیال رکھنا ہے. 3:20 ہو چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع میسر ہوا تو میں آپ سرکار کو سے پاک کی سیرت کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہے, لیکن اس جلسے سے ایک میسج دے دوں.
آپ سارے لوگ ایک مسئلہ بتائیں کہ پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے کہ بیٹھ کر؟ سب لوگ زور سے بولیں. اب یہ بتاتے ہیں کیا بیٹھ کر پیتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیتے ہیں سب لوگ؟ اس کی پابندی نہیں نا. آج اس جلسے سے میسج لیں انشاءاللہ ہم کبھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پیئیں گے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھول کر کھڑے ہو کر پانی پی لے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ اگر شوگر بتاتے تو جتنا پرہیز بتائے گا اسے مان لو گے. مصطفیٰ کا فرمان ہے، ہم توجہ نہیں دیتے اس پر، اسی لیے تو ہم پریشان ہیں کثرت سے. یہی وجہ ہے کہ دقتیں ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کر کھڑے ہو کر پانی پی لے، کیسے بھائی؟ زور سے بولیں، کیسے؟ بھول کر. اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پانی کو پلٹ دے، یعنی قے کر دے، الٹی کر دے. میرے آقا کا فرمان ہے، لازمی ہے. اس پر بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کا لحاظ رکھنا بہت ضروری. انشاءاللہ العزیز اور کبھی آپ کے دائرے محبت میں موقع میسر ہوا تو یہ پورا تبصرہ کروں گا، لیکن عہد کریں انشاءاللہ اب ہم کبھی کھڑے ہو کر پانی نہیں، جب بھی پیئیں گے تو بیٹھ کر پانی پیئیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.